السلام علیکم دوستو، سوشل میڈیا پر سرچنگ کرتے ہوئے آپ کی نظروں سے ایسی بہت سی ویڈیوز گزری ہوں گی جن میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والے فرعون کی ممی کے ناخن اور بال آج بھی بڑھتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون کا گوشت ابھی تک تر و تازہ ہے، اور کوئی تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ فرعون کی ممی پر ہر سال نیا گوشت اگاتا ہے، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میوزیم والوں نے اپنے پاس کچھ چوہے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر سال 15 مارچ کو ان چوہوں کو فرعون کے جسم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چوہے یہ اضافی گوشت کھا جاتے ہیں اور فرعون کی لاش کو دوبارہ پٹیاں باندھ کر شیشے کے باکس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تمام باتیں سننے میں بڑی حیرت انگیز اور ایمان افروز لگتی ہیں، لیکن کیا ان کا تعلق حقیقت سے بھی ہے یا یہ صرف محض بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی دعوے ہیں؟ آئیے ان دعووں کا جائزہ لیتے ہیں سائنس اور ریفرنسز کی روشنی میں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم اپنے بعض ناظرین کی یہ کنفیوژن دور کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ایک فرعون سے نہیں تھا، بلکہ آپ نے 2 فرعون کا زمانہ پایا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین اور عالمی اسلام کے معتبر مفسرین کے مطابق ان میں پہلے فرعون کا نام رامسس ثانی تھا۔ یہ وہ فرعون تھا کہ جس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ اپنے دور کا انتہائی طاقتور اور بااختیار بادشاہ تھا۔ رامسس ثانی کے دور حکومت کو مصر کا سنہرا ترین دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ فرعون رامسس ثانی نے جب اپنے ارد گرد کی تمام اقوام کو اپنا محکوم بنا لیا تو یہ اقتدار اور حکمرانی کے نشے میں دعوی خدائی کر بیٹھا۔ حالانکہ قدیم مصر میں اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی فرعون گزرے تھے کہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن رامسس ثانی سے کچھ عرصہ قبل حکومت کرنے والے ایک مصری فرعون آخناتن نے تمام مشرکانہ عبادات اور دیوتاؤں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے اپنی عوام کو ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی اور قدیم دیوتاؤں کے مندروں پر تالے ڈال دیے۔ تاہم آخناتن کے کم و بیش 80 سال بعد آنے والے رامسس ثانی نے مصری قوم کو ایک مرتبہ پھر کفر و شرک کی جانب گامزن کر دیا۔ اس نے اپنے نام کے مندر تعمیر کروائے اور مصری قوم کو اپنی عبادت اور اپنے نام پر چڑھاوے چڑھانے کا حکم جاری کیا۔ وہ فرعون رامسس ثانی ہی تھا کہ جس نے قوم بنی اسرائیل کو بڑی بے رحمی اور سختی کے ساتھ کچلا۔ مصری قوم کے لیے معمولی سی باتوں پر بنی اسرائیل کے کسی انسان کا قتل کر دینا یا ان کی کسی عورت کو کنیز بنا لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تعلیم اور اچھے روزگار سے محروم قوم یہود کی حیثیت رامسس ثانی کے دور میں ایک غلام سے بھی بدتر تھی۔ دوستو، ہم اکثر تصاویر اور ویڈیوز میں جو ممی دیکھتے ہیں وہ فرعون رامسس ثانی کی ممی ہیں، یعنی اس فرعون کی جس کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ فرعون رامسس ثانی 90 سال کی عمر میں ضعیف العمری اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر طبعی موت مرا تھا۔ یعنی یہ وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے بحیرہ کلزم میں ڈوب کر مرا تھا۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے دوسرے فرعون منفتح کی جانب، جسے بعض لوگ فرعون خروج بھی کہتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کو دعوت توحید دی اور جس نے مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحیدی مشن کو کچلنے کی کوشش کی، وہ رامسس ثانی کا بیٹا منفتح تھا۔ دوستو، منفتح ہی وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر، گھوڑوں اور رتھوں سمیت بحیرہ کلزم کی موجوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غرور و تکبر کے شاہکار اس سرکش فرعون منفتح کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ پس
آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ فرعون منفتح کی موت تو سمندر میں ڈوب کر ہوئی تھی، لیکن چونکہ اسے نشانی عبرت بنانا مقصود تھا اس لیے سمندر نے اسے باہر اگل دیا۔ روایات کے مطابق یہ لاش سینا کی جس مغربی ساحل سے ملی تھی اسے آج بھی جبل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قدیم مصریوں نے اس لاش کو اپنی روایات کے مطابق خاص طریقوں اور مصالوں کے ذریعے ہنوت کر دیا۔ زمانے بدلتے رہے اور ہماری اس سیارہ زمین نے کئی قوموں اور حکمرانوں کا عروج و زوال دیکھا، یہاں تک کہ سن 1898 عیسوی کے دوران لوریت نامی ایک شخص نے مصر کی وادی شاہاں سے فرعون منفتح کی لاش دریافت کر لی، پھر وہاں سے اسے قاہرہ لے جایا گیا۔ 8 جولائی 1907 عیسوی کے روز سر گرفٹن ایلیٹ اسمتھ نے فرعون منفتح کی ممی کے اوپر سے پٹیاں اتاریں اور اس کا تحقیقی جائزہ لیا۔ سر جی ایلیٹ اسمتھ نے اس ممی کے اوپر نمک کی ایک غیر معمولی تہہ جمی ہوئی پائی، جو اس بات کی جانب اشارہ تھی کہ یہ لاش کافی عرصے تک نمکین سمندری پانی میں ڈوبی رہی ہے۔ سر گرفٹن ایلیٹ اسمتھ نے جب اس دریافت کا اعلان کیا تو مسیحی کلیسا کے پادریوں نے اس سے فی الفور ملاقات کی اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنا بیان واپس لے لے، کیونکہ اس بیان سے قرآن میں موجود آیات کی تصدیق ہو جانی تھی، مگر اسمتھ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو، سائنس اور علماء دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ فرعون منفتح ہی وہ بادشاہ تھا جو قومی بنی اسرائیل کے تعاقب میں سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا، نہ کہ فرعون رامسس ثانی جس کی ممی فرعون منفتح سے چند سال پہلے یعنی 1881 عیسوی میں دریافت ہو چکی تھی۔ حالیہ دور میں سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فرعون رامسس ثانی اور اس کے بیٹے منفتح کی حقیقت سے قریب ترین چہرے دوبارہ تخلیق کر لیے گئے ہیں۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس دعوے کی طرف کہ جس کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر کچھ چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کے جسم کا بڑھنے والا اضافی گوشت کھا جاتے ہیں۔ دوستو، اس دعوے کی شروعات ہوئی تھی حضرت مولانا طارق جمیل کے ایک بیان سے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا دوستو، پاکستان کی کاپی پیسٹ یوٹیوبرز نے دھڑا دھڑ اس کی کاپیاں بنانا شروع کر دیں اور محض چند ماہ میں ہی ہر اردو یا ہندی سمجھنے والے فرد کے ذہن پر یہ بات نقش ہو گئی کہ واقعی ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر بڑھنے والا اضافی گوشت کھانے کے لیے اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ تاہم دوستو، یہ دعویٰ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ فرعون رامسس ثانی ہو یا فرعون منفتح، یہ ممیز مصر کے عجائب گھروں میں انتہائی محفوظ کلائمیٹ کنٹرول باکسز میں رکھی جاتی ہیں، جہاں کا ٹیمپریچر، آکسیجن کی مقدار اور روشنی کے زاویے تک اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ ان ممیز پر وقت گزرنے کا کوئی اثر نہ پڑے۔ دوستو، قدیم مصری فرعون کی ممیز نہ صرف ایجپٹ بلکہ تمام دنیا کے لیے ایک تاریخی اثاثے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان ممیز میں جنم لینے والا کوئی ہلکا سا نقص یا ان پر ہونے والی کوئی جدید تحقیق بین الاقوامی خبروں کا حصہ بن جاتی ہے، جس کی ایک واضح مثال سن 1974 عیسوی میں فرعون رامسس ثانی کی ممی پر لگنے والا ایک پراسرار فنگس تھا۔ اس فنگس سے نجات کے لیے دنیا کے بہترین ماہرین اور لیبارٹریز کا انتخاب کیا گیا۔ فرعون رامسس ثانی کا پاسپورٹ بنوایا گیا اور اس کی ممی کو فرانس روانہ کیا گیا، جہاں ایک طویل تحقیق کے بعد اس ممی کو فنگس سے نجات دلائی گئی۔ دوستو، یہ خبر اس دور کے میڈیا میں کئی دنوں تک چرچا کا باعث رہی تھی۔ فرانس کے صدر اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے ایئرپورٹ پر فرعون کی ممی کا والہانہ استقبال کیا اور اسی سلامی پیش کی گئی۔ تو دوستو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جائیں اور کسی نیوز پیپر یا ٹی وی چینل تو دور، کسی بین الاقوامی ویب سائٹ پر بھی اس بارے میں کوئی خبر موجود نہ ہو؟ دوستو، اگر آپ خود اس بات پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ چوہے کوئی روبوٹ یا کنٹرولڈ مخلوق نہیں ہیں،
जो सिर्फ फ़िरौन के जिस्म पर बढ़ने वाला इजाफी गोश्त ही नोश करेंगी, बल्कि वो तो पूरी मम्मी को ही नुकसान पहुंचा देंगी। दोस्तों, हकीकत ये है कि ना तो फ़िरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं और ना ही इसके जिस्म पर कोई गोश्त बढ़ता है, क्योंकि इन तमाम अवामिल के लिए किसी भी शख्स का खाना खाना और इसका ज़िंदा होना ज़रूरी है, जबकि ये फ़राइन आज से सैकड़ों बरस पहले ही मौत से हमकिनार हो चुके हैं। कुरान मजीद का दावा फ़िरौन के जिस्म को महफूज रखने का है, ना कि इसे ज़िंदा रखने का। आखिर में हम इस तरह की वीडियो को बनाने वाले और इन्हें फैलाने वाले अपने तमाम दोस्तों को ये दावत देते हैं कि अगर आप इस बात का यानी फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाने का कोई एक भी हवाला किसी बैनुल-अक़वामी मोतबर वेबसाइट, न्यूज़पेपर या टीवी चैनल से भी पेश कर देते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी इस वीडियो को डिलीट करेंगे बल्कि लाइव आकर आपसे मुआफ़ी के तलबगार भी होंगे। शुक्रिया।